محمد 49 سے 55 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے رسالت پر مخالفین اور معاندین کے اعتراضات کا ذکر تھا کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جب قرآن حکیم نبی کریم علیہ السلام سے سنتے ہیں اور آپس میں میٹنگ کرتے ہیں اور اس پہ پھر تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ تو ایک جادو شدہ آدمی ہے، تم اس کے پیچھے چل پڑے ہو، یعنی اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ کسی نے جادو کیا ہوا، یہ بہکی باتیں کرتے ہیں، ان کی کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، تو تم ایسے آدمی جس پر جادو چلا ہوا ہے اس کی باتیں سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھیے آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، کبھی آپ کو خود جادوگر کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اس پر کسی کا جادو چلا ہوا ہے، کبھی مفتری کہتے ہیں، کبھی کذاب کہتے ہیں، اور کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، تو کیسی کیسی آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ یہ گمراہ ہو چکے ہیں، اب ان کو سیدھا رستہ سوجھتا ہی نہیں۔ یہ تو مسئلہ رسالت تھا۔ اب مسئلہ معاد، جیسے آپ کو بتایا کہ سورہ اسراء مکی صورت ہے، تو اس میں 4 بنیادی مسائل کا تذکرہ نئے انداز سے کیا گیا ہے: توحید، رسالت، صداقت قرآن اور معاد۔ اب یہ معاد کی بات اللہ ذکر فرماتے ہیں، یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، اس لیے کہ معاد یعنی آخرت، باس بعد الموت، محاسبہ اعمال، جزا و سزا اور جنت اور دوزخ، برزخ، حشر، یہ ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ اس پر اگر یقین کامل ہو جائے تو زندگی صحیح رستے پہ چل پڑتی ہے۔ تو ایک تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ وہ تو آخرت کے ہی منکر، جیسے مشرکین عرب منکر تھے، آج بھی دنیا میں کئی لوگ آخرت کے سرے سے منکر ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو آخرت کے کسی نہ کسی درجے میں قائل ہیں، جیسے کہ اسلام تو ہے ہی، اسلام کا تو یہ ہے پکا عقیدہ جی، لیکن اس کے علاوہ یہودیت، نصرانیت بھی آخرت کا عقیدہ وہ لوگ بھی رکھتے ہیں، اور یہی تینوں مذاہب دنیا کی اکثریت ہے۔ باقی کچھ لوگ آخرت کا عقیدہ تو نہیں رکھتے، محاسبہ اعمال کا، لیکن تناسخ کا عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے ہندو ہیں یا اور کئی مذاہب ہیں، کہ انسان کی نیکی اور بدی کا بدلہ نئے جنم کی صورت میں مل جاتا ہے، یعنی آخرت تو نہیں ہے، جنت دوزخ تو نہیں ہے، لیکن ایک نیا جنم لیتا ہے آدمی موت کے بعد، تو پہلی زندگی میں جیسے اچھے برے عمل کیے تھے تو نئے جنم میں اس کی پوزیشن اس کے عمل کے مطابق ہوتی ہے، اچھے کام کیے ہیں تو ایک اچھی پوزیشن کا آدمی آتا ہے پھر، اور برے کام کیے ہیں تو وہ جانوروں کی شکل میں، یعنی اس کو بھیج دیا جاتا ہے دنیا میں۔ تو آج تناسخ کا عقیدہ تو باطل ہے، لیکن ایک طرح کے جزا و سزا کے گویا قائل ہیں، اگرچہ آخرت کے نہیں، لیکن کچھ لوگ تو جزا و سزائی کے قائل نہیں، جیسے کہ مشرکین عرب بھی ایسے تھے۔ اس لیے قیامت کے وقوع پر، محاسبہ اعمال پر، دوبارہ جی اٹھنے پر، جزا و سزا پر ان کا عقیدہ نہیں تھا، اور ان کی دلیل یہ تھی جو اللہ نے یہاں ذکر کی۔ ان کی دلیل ذکر کرنے کے بعد اس کی دلیل کو توڑا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر ایک ایسی دلیل بیان فرمائیں گے کہ جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وَقَالُوا وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، منکرین آخرت کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، وَرُفَاتًا، اور ہڈیاں بھی بھری، ٹھیک ہے نا، سڑی ہوئی،
بالکل جی خراب، ہاتھ لگاؤ تو ختم ہو جائیں. وَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم دوبارہ ایک نئی تخلیق میں پھر پیدا ہوں گے؟ تو اپنے لحاظ سے ایک بڑی مستحکم دلیل انہوں نے پیش کی کہ مرنے کے بعد مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے. اب تو جلاتے بھی ہیں. مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد لاش کو مٹی کھا جاتی ہے. یعنی گوشت وغیرہ جو ہے یہ تو جلد ہی گل سڑ جاتا ہے، باقی رہی ہڈیاں تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ بھی بالکل پرانی اور بوسیدہ اور بھربھریاں ہو جاتی ہیں، ہاتھ لگاؤ تو ختم ہو جاتی ہیں. تو بھلا پھر دوبارہ کیسے پیدا ہوں؟ گوشت تو رہا ہی نہیں اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی جی اس قابل نہیں رہا کہ دوبارہ وہ مضبوط ہو. تو پھر نئی پیدائش کیسے ہوگی؟ اس دلیل کو قرآن حکیم میں دوسرے مقامات پر بھی ان کی اس دلیل کو متعدد انداز سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذکر فرمایا. جیسے کہ ایک جگہ ارشاد فرمایا قالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، کیا جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے، ہمارے اجزاء مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا من یحیی العظام، سورہ یاسین میں من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو بوسیدہ اور پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جناب؟ اور ایک جگہ اذا کنا عظاما نخرا، کیا جب ہم پرانی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر پیدا کیے جائیں گے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ جنم، دوبارہ پیدائش، جنم تو نہیں دوبارہ پیدائش یہ ناممکن ہے. پھر اس پر یہ بھی کہتے تھے کہ آج تک جو گئے ہیں ان میں سے تو ایک بھی نہیں آیا. آج تک جو لوگ مرے ہیں ان میں سے تو ایک بھی واپس نہیں آیا. اگر یہ ممکن ہے تو کم سے کم کوئی ایک آدمی تو آ جاتا. تو یہ یعنی آپ جو کہتے ہیں محاسبہ اعمال ہوگا، دوبارہ پیدا ہوں گے، قیامت ہوگا، حشر نشر ہوگا، تو جناب یہ عقل میں آنے والی بات نہیں. اسے کہتے تھے جی جادو ہو چکا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں جو عقل ہی میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے، تم بات ہڈیوں اور گوشت کی کرتے ہو، کونوا حجارۃ او حدیدا، یعنی ہڈی تو پھر بھی گوشت سے تو سخت ہے لیکن پھر بھی کسی قدر نرم ہے جس میں روح سرایت کر سکتی ہے. روح اس میں کسی قدر نرم ہے، اسی لیے تو مٹی میں پڑنے کے بعد ایک عرصے کے بعد وہ پرانی ہو جاتی ہے. کچھ تو نرمی ہے. تو جو چیز نرم ہو اس کو تو بنانا آسان ہوتا ہے. تم بجائے ہڈیوں کے پتھر بن جاؤ. پتھر ہڈی سے بھی سخت ہے جی، جس میں زندگی کے کوئی آثار ہی نظر نہیں آتے. اگر کہ پتھروں میں بھی عند اللہ تو زندگی ہے. جیسے پیچھے آج گزری ہر چیز خدا کی تسبیح پڑھتی ہے، تو پتھر بھی تو چیز ہے نا، تسبیح وہ بھی پڑھتے ہیں. اور تسبیح پڑھنے کے لیے حیات اور زندگی کا ہونا ضروری ہے، لیکن وہ ایسی حیات ہے پتھروں میں جس کا ہم بالکل ادراک نہیں کر سکتے جی. تو فرما کہ تم ہڈی سے بھی سخت چیز پتھر بن جاؤ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت او حدیدن لوہا بن جاؤ. لوہا اس لیے کہ لوہا جو ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، اور پتھر کو بھی لوہے سے توڑا جاتا ہے. لوہے سے پتھر بھی توڑا جاتا ہے. اور لوہا ایک مفید دھات ہے جو اللہ نے اس زمین کے اندر پیدا کی ہے، جسے نکال کر صاف کر کے کتنی ہی چیزیں بنائی جاتی ہیں. آج کی اس ترقی میں لوہے کا کتنا بڑا کردار ہے آپ دیکھتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں لوہا استعمال نہ ہوتا ہو. سارے پرزے لوہے سے بنتے ہیں. بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے پل جی
اور ٹرانسپورٹ دیکھیے تو کتنی چیزیں ہیں جو لوہے سے بنتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں لوہے کی اہمیت کو بیان کیا اور ایک سورت کا نام ہی لوہا رکھا ہے، سورۃ الحدید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. یہاں انزلنا کا معنی اتارنا نہیں بلکہ پیدا کرنا ہے. اور ہم نے لوہا پیدا کیا ہے فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، اس میں سخت جنگ کا سامان ہے. جنگی سامان جو ہے نا سب کا سب لوہے سے بنتا ہے. یہ ٹینک ہے، یہ بکسر بند گاڑیاں، یہ توپ خانہ ہے، یہ فلاں 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 گولے ہیں، لوہے سے بنتے ہیں. باس شدید ومنافع للناس، صرف جنگی سامان ہی نہیں، لوگوں کے اور فائدے کی بھی کئی چیزیں لوہے سے بنتی ہیں. بہرحال لوہا ایک مفید دھات ہے اور یہ سخت ترین دھات ہے. بھائی دھاتوں میں اس سے زیادہ سخت نہیں. تو فرمایا کہ تم پتھر ہو جاؤ یا پتھر سے بھی آگے لوہا ہو جاؤ. اچھا یہ تو موجودات میں ہے نا. او خلق مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دل میں لوہے سے بھی سخت ہے، تمہارے دل میں لوہے سے بھی سخت ہے، وہ بن جاؤ تو اللہ تب بھی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا. وہ اس سخت ترین چیز میں بھی روح ڈال سکتا ہے. تم تو کہتے ہو ہڈیاں تو نرم ہیں، ان میں روح ڈالنا آسان ہے. پتھر اور لوہا یا اس سے بھی زیادہ سخت چیز بن جاؤ تو اللہ جب بھی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا اس میں روح ڈالے گا، قادر ہے. جب یہ سخت ترین ان کو بات کہی تو فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، جی تو پھر یہ کہیں گے اچھا آپ کہتے ہیں دوبارہ ضرور آنا ہے، بہر صورت آنا ہے، تو ہمیں دوبارہ اس کائنات ہستی میں لائے گا کون؟ لائے گا کون؟ تو فرمایا آپ کہہ دیجئے الذی فطرکم اول مرہ، وہی لائے گا جس نے پہلی مرتبہ لایا ہے، جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے وہی دوبارہ لائے گا. اور جو پہلی مرتبہ پیدا کر دے دوبارہ لانا اس کے لیے بنسبت پہلی مرتبہ کے زیادہ آسان ہوتا ہے. جیسے کہ ایک آیہ کریمہ میں اللہ نے فرمایا هو الذی یبدؤکم ثم یعیدکم وہو اہون علیہ. اللہ وہ ہے جس نے پہلے تمہیں وجود بخشا جبکہ تمہارا مادہ بھی نہیں تھا، صورت بھی نہیں تھی، نام و نشان نہیں تھا، اور وہی تمہیں دوبارہ وجود میں لائے گا. اور دوبارہ وجود میں لانا پہلے وجود میں لانے کی نسبت سے زیادہ آسان ہے، اس پر زیادہ آسان ہے جی. تو اس لیے وہی لائے گا جس نے پہلے پیدا کیا ہے. اب اس کا تو جواب ان کے پاس نہیں، تو لہذا فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو یہ تعجب سے یا انکار سے اپنا سر آپ کی طرف ہلائیں گے. اچھا جی ایسا، یعنی تعجب سے یا انکار سے، اور سر ہلاتے کہیں گے متاہو، یہ ہوگا کب، دوبارہ پیدا کب ہوں گے، دوبارہ پیدا قیامت یعنی کب قائم ہوگی. تو آپ فرما دیجئے عسیٰ یکون قریبا، جی ہو سکتا ہے کہ وہ دن قریب ہو سکتا ہے کہ وہ دن دوبارہ پیدا ہونے کا قریب ہو. اس لیے کہ ہر آنے والی چیز جو ہے نا اس کی مسافت کم ہوتی جاتی ہے، جس کو چھوڑتے ہیں اس کی مسافت بڑھتی جاتی ہے. آنے والے کی مسافت تو قیامت ہو سکتا ہے کہ قریب، کہ وہ آ رہی ہے، جو آ رہی ہے تو آنے والی چیز چاہے اس کا مسافت کتنی دور کیوں نہ ہو روز بروز یعنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے.
تو ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہو، بس اتنا تم سمجھو، باقی فکس ڈیٹ معلوم نہیں ہے، اللہ نے کسی کو بتائی نہیں۔ اللہ فرماتے سورۃ طٰہٰ میں اکاد اخفیہا ان الساعۃ آتیۃ، بس قیامت آ رہی ہے، اکاد اخفیہا میں اس کو چھپا کر رکھوں گا، کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ تو دیکھیے قیامت کا علم ان علوم میں سے ہے جو کائنات میں کسی کو بھی اللہ نے نہیں بتایا۔ مقرب ترین فرشتہ جبریل امین قیامت کا اس کو بھی پتہ نہیں، اور افضل الخلائق عالم الخلائق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور قیامت کا علم حضور کو بھی نہیں بتایا۔ بس اکاد اخفیہ، قریب ہے کہ میں اس کو چھپا کے رکھوں گا۔ اتنی بات ہے کہ مصدقہ کہ وہ آئے گی، اور بس قریب ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے، چاہے کتنی صدیاں آنے میں اور بھی لگ جائیں، کیونکہ ان کو استبعاد اس پر بھی تھا جی، آپ کہتے آ رہی ہے، اب تک تو آئی نہیں ہے جی، اور جو گئے ہیں ان میں سے تو ایک آیا بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اگر قیامت کے دن کا علم کسی کو دے دیا جائے تو کارخانہ دنیا ٹھپ ہو جائے۔ اللہ نے یہ نظام جو قائم کیا ہے اور اس کو جو چلا رہے ہیں، حکمت یہ ہے کہ قیامت کو چھپا کے رکھا ہے۔ اگر قیامت کا پتہ چل جائے تو لوگ اس کی دہشت، اس کے خوف کی وجہ سے کوئی کاروباری زندگی نہیں کر سکیں گے، تو کارخانہ دنیا ٹھپ ہو جائے گا۔ اس کو چلانا مقصود ہے، اس لیے قیامت کے دن کسی کو نہیں بتایا۔ یہ تو بڑی قیامت کی بات ہو رہی ہے، اور چھوٹی قیامت کہ من مات فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا بس اس کی قیامت تو قائم ہو ہی گئی۔ ہاں، اس کو چھوڑو، اس کو رہنے دو، اپنی قیامت کو سوچو، تمہاری تو آ ہی رہی ہے۔ غافل تجھے دیتا ہے یہ گھڑیال منادی، اب تو ہم نے ہٹا دیے گھروں، پہلے ہوتے تھے ٹنگ ٹنگ کرتے نا 8 گھنٹے کے بعد۔ تو غافل تجھے دیتا ہے یہ گھڑیال منادی، خالق نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے گھڑی جو باندھی ہے، ہم اور چیزیں تو دیکھتے ہیں لیکن اس کو نہیں دیکھتے کہ یہ ہماری عمر کے گھٹنے کا بھی پیغام ساتھ ساتھ دے رہی ہے۔ 1 منٹ کم ہو گیا، 1 سیکنڈ کم ہو گیا، 1 گھنٹہ کم ہو گیا، تو تم خود بھی تو قیامت گر جا رہے ہو، اور ہر آدمی کی قیامت کو بھی اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہوا ہے، کسی کی پتہ کہ کب مرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں پتا کہ موت کہاں آئے گی۔ اس میں بھی راز وہی ہے، اگر کسی کو اس کی موت کا وقت بتا دیا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، نظام ٹھپ ہو جائے گا۔ چاہے اس کو بتائے کہ 80 سال میری عمر ہوگی، پھر بھی کچھ نہیں کرے گا، وہ دن ہی گنتا رہے گا۔ وہ ایک ہماری کتابوں میں دلچسپ واقعات جیسے ایک واقعہ لکھا تھا، تو ایک بادشاہ تھا، بس وہ کھانے پینے کا زیادہ شوقین تھا۔ وہ ہمارے ہاں بھی ایک گزرے ہیں خواجہ صاحب، وہ بھی سنا کھانے پینے کے بڑے ہی شوقین تھے، اور اگلا کھایا تو فوراً اس کو طے کرتے تھے تاکہ دوبارہ پھر کھاؤں۔ یہ ہوتا ہے بعض لوگوں میں۔ تو ایک بادشاہ تھا، وہ بہت کھاتا تھا، اور کام تو بادشاہ کا ہوتا نہیں ہے، تخت شاہی پہ بیٹھا، تو کھا 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 کر وہ سوج گیا بہت، اتنا زیادہ کہ اس کے لیے اٹھنا اور چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ اب اسے فکر کی آ رہی ہے، تو اس نے حکیم ڈاکٹر وغیرہ طلب کیے کہ بھائی کچھ ویٹ کم کرنے کے لیے۔ تو اس کی کچھ حالت ایسی تھی کہ کسی کی سمجھ میں بات نہ آئی کہ کیا اس کو دے، تو سلسلہ بڑھتا گیا۔ تو ایک دانشور، جس کو ہم لوگ تو کہتے ہیں سیدھا سادہ بندہ، پر یہ سیدھا سامنے بڑے دانشور ہوتے ہیں، تو وہ باقی دانشور ڈاکٹر وغیرہ تو فیل ہو گئے، ان سے تو کچھ نہ ہوا۔ تو وہ ایک فقیر کہیں سے جا رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ ایک پرابلم ہے، یہ ڈاکٹر حضرات علاج نہیں کر سکے ہیں، تو اس نے کہا اچھا اگر کہیں تو میں ان سب کا علاج کروں، کر دو، وہ تو بڑا پریشان اس کے لیے۔ تو وہ اجازت لے کر اس کے پاس گئے کہ
سنا ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے، موٹاپا بڑھ گیا ہے، کہا جی تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ کہا بڑی بات ہے بھائی، تو علاج کرے گا تو جتنا چاہے گا پیش کروں گا، اب تک تو کوئی نہیں کر سکا۔ اس نے کہا اچھا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کب سے شروع کرتا ہوں۔ چلا گیا، پھر دوبارہ اس نے کہا جی علاج تو میں نے دریافت کر لیا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کی تو زندگی 40 دن ہے۔ زندگی 40 دن، 40 دن کے بعد تو ختم ہونا، تو علاج کر کے کیا کرنا ہے؟ اب یہ نسخہ بتا کے وہ چلے گئے۔ اس نے کہا کہ 40 دن میں نہ مرے نا تو جو چاہے میرے ساتھ کر دینا۔ اس نے کہا تو جا نہیں سکتا، تم نے مجھے ایسا سخت خطرناک اس لیے اس کو قید کرو یہیں پر، یہ بھاگ نہ جائے۔ میں بالکل قید کریں جناب، میں بالکل آپ کا علاج کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، نسخہ بھی مجھے معلوم ہے، پر کروں کیا؟ 40 دن کے بعد تو ختم ہونا۔ اس کو قید کر دیا، اور سائیں اب گن رہا ہے وقت، اب وہ اور نہیں، اب زندگی کے دن رات گن رہا ہے۔ ہوتے 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 40 دن میں بیچارہ لاغر دبلا پتلا ہو گیا، موت کی فکر سے، نہ کچھ کھا رہا ہے نہ کچھ نہیں۔ 40 دن گزر گئے تو پھر ٹھیک ہے، اس نے کہا لاؤ بھائی، اس نے کتنی غلط بات کی۔ اللہ نے اس نے کہ جی کیا بات ہے؟ تو نے کہا 40 دن میں مروں گا، آج 41واں دن ہے۔ کہا حضرت آپ کا علاج ہو گیا کہ نہیں؟ یار یہ تو ہو گیا، موٹاپا وغیرہ کر، تم نے جھوٹ کیوں؟ یہ جھوٹ نہیں بولا، میں نے آپ کا علاج کیا، اور آپ کا اس کے ساتھ دوسرا علاج تھا ہی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر موت کا وقت اللہ بتا دے ہر آدمی کو، تو میں نے کہا پھر تو زندگی گاڑی چلے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم بڑی قیامت کو چھوڑو، اپنی قیامت کو سوچو جو چند برسوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد آنے والی ہے۔ آسان یکون قریبا، جی پتہ ہی ابھی آ جائے گی۔ آج یہ قیامت کے منکرین قیامت کا انکار کرتے ہیں، لیکن جب قیامت بپا ہو جائے گی، آ جائے گی، پھر کیفیت کچھ اور ہوگی۔ یوم یدعوکم، جس دن کی تمہیں حشر کے میدان میں حاضری کے لیے پکاریں گے، سور اسرافیل پھونکی جائے گی۔ تو اس کا پھونکنے کا مطلب یہ ہے کہ قبریں کھلیں گی، مردے زندہ ہو کے نکلیں گے، اور اس آواز کے پیچھے بھاگیں گے۔ سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ بالکل رستہ غلط نہیں ہوگا، آواز کی سیدھ پر ہر آدمی جائے گا، آواز کی سیدھ پر، یعنی ڈائریکشن بتانے کی ضرورت نہیں، چلانے کی ضرورت نہیں کہ یوں یوں جاؤ، آواز کی سیدھ پر بالکل جائیں گے۔ تو جس دن کہ ان کو پکاریں گے قیامت کے دن، فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، تو تم اس پکار کا جواب دو گے اللہ کی حمد و ثنا کر کے۔ آج تو قیامت کے نام سے بدکتے ہو جی، مانتے ہی نہیں، لیکن جس دن ہوگی اور سور پھونکی جائے گی تو الحمدللہ کہتے ہوئے جاؤ گے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی اس آواز کے پیچھے جاؤ گے۔ آج تو اس آواز سے نفرت ہے، وہ آواز جو معاد کے لیے ہے، سننا ہی نہیں چاہتے، چھوڑو جی موت کی باتیں کر رہے ہیں، آج تو یہ بات سننا ہی چاہتے ہیں، موت کی بات کر رہے ہیں، کوئی عیش و عشرت کی بات کرو۔ لیکن جس دن قیامت بپا ہوگی تو اس دن اللہ کی حمد کرتے ہوئے اس آواز کے پیچھے جاؤ، اس دن آواز کو قبول کرو گے، یہ نہیں کہ ہم نہیں جاتے، ہم نہیں جاتے، جائیں گے اور حمد کرتے ہوئے، مطلب ہے کہ ایمان لاتے ہوئے کہ ٹھیک ہے، لیکن اس دن کا حمد، اس دن کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ یعنی مومن بھی حمد و ثنا کریں گے، لیکن ان کا حمد و ثنا اور ہوگا، وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے سارے غم دور کر دیے، غم کے گھر سے نکال کے راحت کے گھر میں لے آیا، پریشانیوں کے گھر سے سکون کے گھر میں لے آیا، وہ بھی حمد کرتے ہوئے جائیں گے۔
لیکن ان کا حمد اور ہوگا، ان کا حمد اور ہوگا۔ اوہ جس کو نہیں مانتے تھے ہو گیا، الحمدللہ ہو گیا، اب کیا کریں، الحمدللہ ہو گیا۔ تو یہ حمد قابل قبول نہیں جب قیامت ہو جائے گی۔ اور وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِسْمِ اللَّهِ قَلِيلًا، اور اے منکرین قیامت، تم یقین کو تم خیال کرو گے، تم گمان کرو گے کہ تم دنیا میں بہت تھوڑے سے رہے ہوگے۔ الا بستم الا قلیلا، یعنی اب قیامت کا منظر دیکھ کر دنیا کی 100 سالہ 80 سالہ 70 سالہ زندگی یوں لگے گی کہ ہم تو بس تھوڑی دیر ہی وہاں رہے تھے اور یہاں آ گئے جناب۔ الا بسم اللہ قلیلا۔ دوسری آیات میں بھی ہے تو کہیں گے ما لبسنا غیر ساعہ، ہم تو بس کوئی گھڑی بھر دنیا میں رہے، تھوڑی سی دیر رہے۔ ایک اور آیت میں کہ ہم بس ایک صبح یا ایک شام ہی دنیا میں رہے۔ ایک اور آیت میں ہے کہ پوچھا جائے گا کتنے رہو، کہا جی بس ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہی رہے۔ تو دنیا کی یہ ساری زندگی، اس کی عیش و عشرت جو ہے نا، وہ ان کو کیا لگے گی، بس تھوڑا سا وقت دنیا میں رہے جیسے رہے نہیں۔ تو جس کا انجام آخرت میں ایسا ہونا ہے تو پھر جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ تو منکرین قیامت کو کے سوال، اعتراض اور اس کا جواب تھا، لیکن وہ اس قسم کے اعتراضات اور اس قسم کی بحث کبھی کرتے ہیں منکرین کافر کہ ایک مسلمان کا خون کھول جاتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی اللہ کی شان میں، نبی کی شان میں، قرآن کی شان میں، اسلام کی شان میں ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے بات ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مواقع کے لیے اخلاقی تربیت کرتے ہیں مسلمانوں کی کہ تمہیں بہرحال پیش میں نہیں آنا، یہ تمہیں پیش دلائیں گے، یہ ایسے ایسی حرکتیں کریں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ تمہارے ناقابل برداشت ہوں، لیکن تمہیں برداشت کرنا ہوگا اور ان سے الجھنا نہیں، الجھنا نہیں۔ وہ بری بات بھی کہیں تو تم اچھی بات جواب میں کہو۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں یعنی مومنوں سے کہہ دیجئے، جیسے کہ ابھی قیامتی کے بارے میں ان کی باتیں کو قابل برداشت ہے، کون ہمیں اٹھائے گا، یہ کون آیا ہے، تو ایک مومن کے لیے کون کون کی باتیں پسندیدہ نہیں ہیں، لیکن اللہ فرماتے کہ نہیں، وہ کچھ بھی کہیں تمہیں تمیز کے دائرے میں رہنا ہے، وہ جتنا جوش تمہیں دیں تم ہوش کے دائرے میں رہو، وہ جتنی سخت باتیں کریں تم اس کے مقابلے اتنی اچھی بات کرو۔ اس لیے کہ اگر جواب ترکی ب ترکی دو گے تو شیطان کو موقع ملے گا۔ شیطان تو ایسے ہی مواقع کی تلاش میں ہے کہ واپس میں لڑائے بھڑائے فساد کرائے، تو لہذا فساد سے بہرحال بچنا ہے اور تمیز اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر غیر مسلموں کے اس قسم کے سوالوں کا جواب دینا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یقول التی ہی احسن، کہ وہ بہرحال کافروں کے مقابلے میں وہ بات کریں جو بہت اچھی ہے، وہ بات کریں جو بہت پاکیزہ ہے، بہت اچھی ہے، سخت بات نہیں۔ اور سورہ انعام میں تو اللہ تعالی نے یعنی ساتھ سے وغیرہ کے آخری پیج میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مطلقاً تمیز سے گری ہوئی بات اور گالی گلوچ سے منع کیا ہے، چاہے وہ کتنا بھی تیش دلائیں لیکن مومن کی زبان سے ناشائستہ بات نہیں نکلنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ کافر اللہ کے سوا جن کی بھی پرستش کرتے ہیں، اے مسلمانوں تم ان کو گالی نہیں دینا، ان کے خداؤں کو، ان کے معبودوں کو گالی نہیں دینا، اگرچہ وہ گالی کے مستحق ہیں پر نہیں دینا۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ، وہ جواباً اللہ کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے معبود کی شان میں ایسے الفاظ کہیں گے ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے اپنی لا علمی کی وجہ سے، کیونکہ ان کو اللہ کی معرفت نہیں، تو تم ان کے خداؤں کو کچھ کہو، پلٹ کے وہ تمہارے خدا کو کہیں جی۔ تو اسی طریقے سے تم ان کے لیڈروں کو کچھ کہو گے، پلٹ کے وہ تمہارے نبی کے شان میں گستاخی کر دیں گے۔ تو بہرحال اگر وہ اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات کریں تو بھی مسلمان کو اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرنی، بلکہ یقول التی ہی احسن، ان سے اچھی ہی بات کرو، تمیز کے دائرے کی، اخلاق کے دائرے کی۔ سب سے اچھی بات تو کیا ہے؟ کلمہ توحید سب سے اچھی بات ہے، کلمہ شہادت سب سے اچھی بات ہے، اور دوسروں کو اسلام اور دین کی دعوت دینا سب سے اچھی بات ہے۔ ایک آیت کریمہ میں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کرو، جیسے ہم افسن حسنہ، اور یہ ہر آدمی کا گویا ایک مسلمان پر حق ہے، یعنی ایک آدمی کے دوسرے پر کئی حقوق ہیں نا، کئی حقوق ہیں، تو سارے انسانوں کا ایک حق ایک مسلمان پر یہ بھی ہے کہ جب بات کرے تو پیار سے کرے، تیش کی بات نہیں، اخلاق کی بات، حسنہ۔ تو امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، ہر بات اچھے پیرائے میں کرو، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھے انداز سے بات نہیں کرو گے، اگرچہ شریعت نے برابر کا بدلہ لینے کی اجازت دی ہے کہ جو کہا ہے وہی کہو، اس کی اجازت ہے، شرع اجازت ہے، لیکن یہ کرنا یہ امن کو خراب کر دیتا ہے، یہ بدامنی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے بری بات کے مقابلے میں بھی اچھی بات یہ امن پیدا کرتی ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے مسلمان بہر صورت اچھی بات کریں، کیونکہ شیطان ان میں فساد ڈالتا ہے، فساد ڈالتا ہے، وہ اسی انتظار میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اور اس نے دشمنی کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، ابھی آگے آنے والی ہے، آگے آنے والی وہ بات، تو اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے علی اعلان دشمنی کی۔ تو وہ ایسے مواقع کا متلاشی ہوتا ہے کہ کہیں ان کو لڑائے بھڑائے فساد کرائے، تو لہذا مسلمان ہر صورت میں اچھی بات کرے۔ ربکم عالم بکم ان یشاء یرحمکم و ان یشاء یعذبکم۔ باقی بات یہ ہے کہ اچھی بات، سلجھی ہوئی بات کریں، کسی کو رائے راست پہ لانا آپ کی ذمہ داری نہیں کہ میں دباؤ ڈال کر، میں سختی کر کے، میں ڈرا دھمکا کر اس کو سیدھا کر لوں گا، نہیں، سیدھا کرنا کسی کو کسی انسان کے بس کی بات نہیں، سیدھا صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ تو آپ صرف اچھے دائرے میں دعوت دیں، بس آگے صلاحیتیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس میں ہدایت کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ تو ربکم عالم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، تم کسی کو نہیں جانتے کہ تمہاری نرمی سے مان لے گا، تمہاری گرمی سے مان لے گا، تمہارے جھگڑے سے مان لے گا، اللہ جانتے ہیں کہ کس میں کتنی صلاحیت ہے۔ تو ان یشاء یرحمکم و ان یشاء یعذبکم، اللہ چاہیں گے تو تم پہ رحم کریں گے اگر رحم کی کوئی قابلیت ہوئی، اور چاہیں گے تو عذاب دیں گے اگر کوئی صلاحیت نہیں، یعنی عذاب دیں گے یعنی ہدایت نہیں دیں گے،
اور رحم کریں گے، انہیں ہدایت دیں گے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے داعی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سب سے بڑے داعی کون ہیں؟ اللہ کے نبی۔ ہر نبی ہی اصل میں داعی ہوتا ہے۔ امت کو دعوت کا کام تو نیابت میں ملتا ہے، اور پچھلی امتوں میں نیابت نہیں تھی تو امت کی ڈیوٹی بھی نہیں تھی، اس لیے کہ ایک نبی گیا، دوسرا آ گیا، وہ گیا، دوسرا آ گیا، تو دعوت کا کام صرف نبی ہی کرتے تھے، امت نہیں۔ کیونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آخری داعی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے، اب سلسلہ نبوت نہیں، تو لہذا آپ کا کام امت میں منتقل ہو گیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو مبشر، نذیر، شاہد بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ جنات کی زبانی بھی عجیب داعی اللہ، جو نے قرآن سنا ان کا اللہ کا یہ داعی جو قرآن پڑھ رہا نا، اس کی بات کو مانو، تو نبی داعی ہوتا ہے جی۔ اور تمام داعیان حق میں نبی کریم علیہ السلام سب سے بڑے داعی بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو بھی اللہ کے خطاب ہے کہ آپ داعی ہیں، لیکن آپ بھی ان پر داروغہ نہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں، آپ کا کام بھی صرف دعوت ہے۔ وما صلی اللہ علیہ وکیلا، ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ، ان کا کوئی نگران، ان کا کوئی محافظ بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ باہر صورت ان کو دین میں لائیں گے، نہیں، بلکہ کسی کا فرمایا لیسا علیک ہوتا، آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت دینا تو یہ آپ نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام کی ذمہ داری میں بھی ہدایت نہیں تو آپ اور میرے ذمہ کہاں ہیں؟ جب ان کے ذمہ میں صرف بات پہنچانی ہے تو ہمارے ذمہ بھی پہنچانی ہے، اس لیے کوئی نہیں مانتا تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں، بہت زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں، اس لیے کہ وہ کام ہی ہمارا نہیں ہے، جو کام ہے بس وہ کیجیے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں اس کی مخلوق ہے اور ان کو جو زمین میں اس کی مخلوق ہے۔ تو اللہ اپنی ساری مخلوق سے واقف ہیں، سب مخلوق سے واقف ہیں۔ جب ساری مخلوق سے واقف کا مطلب کہ سب کی صلاحیتوں سے بھی واقف ہے، کون ناکارہ ہیں، کوئی کون کارآمد ہیں، کوئی ہدایت کے مستحق ہیں، کوئی نہیں ہے، تو یہ سارا نظام خود اللہ کا ہے، کسی کو کسی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور جہاں تک داعیان برحق کا تعلق ہے تو داعیان برحق اس لحاظ سے کہ وہ سب داعی ہیں تو وہ برابر ہیں کار دعوت میں، لیکن اپنے کام کے لحاظ سے، اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے ان میں بھی فرق مراتب ہے، اور سب داعی ایک لیول کے نہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض انبیاء کو بعض دوسروں پر برتری نصیب کی ہے، کیونکہ سارے ہمارے نمائندے ہیں، سب معصوم ہیں، سب داعی ہیں، پر پھر بھی وہ بھی اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے کم و بیش درجہ رکھتے ہیں۔ ایک اور آیت میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ جو رسل اعظام ہیں ان میں بھی ہم نے بعض کو بعض پر برتری عطا کی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات۔
تو انبیاء کرام میں گویا فرق مراتب ہے. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تفضلوا بین الانبیاء، کہ انبیاء کا جب ذکر آئے تو کسی کو کسی پر برتر مت ثابت کرو، ان کی برتری کو بیان، ان کی فضیلت کو دوسروں پر مت بیان کرو. تو اس حدیث کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس زمانے میں کی ہے جب یہ آیات نہیں نازل ہوئی تھی اور اللہ نے انبیاء کرام کے فرق مراتب کو ذکر نہیں کیا تھا. یا پھر اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کی برتری اور فضیلت اس انداز سے نہ بیان کرو کہ اس کے مقابلے میں دوسرے نبی کی تحقیر ہو رہی ہو. اس کی فضیلت برتری بیان کرو جتنی ہے، لیکن اس کے مقابلے نہیں، مقابلتاً نہیں، کیونکہ مقابلتاً جب بیان کرو گے تو لازماً پھر دوسرے نبی کا مرتبہ تمہیں گھٹانا ہوگا، جبکہ اس کی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال انبیاء کرام میں فرق مراتب ہیں. سارے انبیاء کرام رسول اعظام جو ایک روایت کے مطابق 1,24,000 کم و بیش ہیں، اور سارے رسول جو ایک روایت کے مطابق 313 یا 315 ہیں، ان میں 5 رسولوں کا مقام بہت بلند ہے. ان کو اولو العزم کہتے ہیں، اولو العزم، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، جن کا ذکر سورہ احزاب میں اسی ترتیب سے اللہ نے کیا ہے، سورہ شورا میں بھی ان 5 کا اسی ترتیب سے ذکر کیا ہے. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور جناب خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 5. اور ان 5 میں سب سے عالی مرتبہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے. ان کو فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. پھر موسیٰ علیہ السلام کلم اللہ موسیٰ تکلیما. عیسیٰ علیہ السلام ایدنا بروح القدس. جی، اور نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال جد و جہد کی. جی، تو یہ 5 تو فرق مراتب ہے. ٹھیک. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے برتری دی ہے بعض انبیاء کرام کو بعض پر. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور نام کی کتاب دی ہے. تو یہاں داؤد علیہ السلام کا باقاعدہ نام اور ان کی کتاب کا بھی تذکرہ آیا. باقی حالانکہ بڑی کتاب تورات ہے، انجیل ہے، لیکن زبور جو ان کے مقابلے میں ایک چھوٹی کتاب ہے اس کا ذکر آیا. تو اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے. یوں تو زبور کی صورتیں 115 کے لگ بھگ، 115 نہیں زیادہ ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر صورتوں میں مناجات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں، اللہ کا ذکر ہے. یعنی احکام اس کتاب میں کم ہیں، دعائیں اور مناجات اس میں زیادہ ہیں. اس کتاب کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کے بارے میں اس کتاب زبور میں خاص بات اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی کی فرمائی ہے، جو سورہ انبیاء کے آخر میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں باقی نصیحت کی باتوں کے بعد یہ بات لکھ دی ہے کہ میری زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. یہ اصل میں پیشن گوئی ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی، جو زبور میں خاص طریقے سے، جیسے کہ انجیل میں خاص طریقے سے حضور کا نام لے کر فرمایا کہ وہ آنے والے ہیں. تو اس میں دنیا میں اقتدار ایک زمانے تک پوری دنیا پر آل اسلام کا ہوگا، اس کی بشارت ہے. اور یہ بشارت
نبی کریم علیہ السلام سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور تک پوری ہو گئی. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زبور کو قرآن مجید کے ساتھ ایک خاص مناسبت یہ بھی ہے کہ زبور کی تلاوت کی جاتی تھی جیسے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. دوسری کتابوں کی تلاوت نہیں. تورات پڑھیے، عمل کیجیے احکامات. انجیل کو پڑھ کے عمل کیجیے، تلاوت نہیں. زبور کی تلاوت ہوتی تھی جیسے قرآن کی تلاوت. اور صاحب زبور کو تو کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ لہن بھی دیا تھا. لہن، آواز. ایک تو یہ کہ جب وہ زبور پڑھتے اور مناجات تھی، اور اللہ کا نبی جب مناجات کرتا ہے تو، اور پھر ان کو ایک خاص اللہ نے لہجہ دیا کہ جس لہجے میں وہ زبور پڑھتے تھے تو کائنات کی ہر شے ان کی ہم نوا ہو جاتی تھی. یا جبال اوی بما والطیر، اے پہاڑوں تم بھی جھک پڑو داؤد کے ساتھ، اور اے پرندوں تم بھی. تو پوری جیسے کہ کائنات مصروف عبادت ہو جاتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات میں جیسے کہ لہن ہے، آواز ہے، ایک ان کی معجزات میں یہ بھی ہے کہ وہ انتہائی مختصر وقت میں پوری زبور تلاوت کر لیتے تھے. جیسے روایات میں ہے کہ وہ اپنے ملازم سے کہتے تھے کہ میرا گھوڑا تیار کر. اب تو کار ہے نا، اس وقت گھوڑے ہوتے ہیں. اچھا بھائی میں نے جانا ہے تو گھوڑے کو تیار کر. اب گھوڑے کی تیار کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ استبل سے کھولا اور اوپر زین کسی، بس تیار ہو گیا. تو وہ گیا اور اس نے گھوڑے کو نکال کر اس پر زین لگائی، دروازے پہ کھڑا کیا. اتنی دیر میں پوری زبور آپ پڑھ لیتے تھے. بس اتنے وقفے میں پوری زبور آپ پڑھ لیتے تھے. یہ بھی معجزہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب اتنی سی دیر میں. اور قرآن کے اندر بھی یہی معجزہ ہے. ایک تو یہ کہ یہ بھی تلاوت کی کتاب ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں. اس کا پڑھنا خود ایک کام ہے، سمجھنا دوسرا، عمل کرنا تیسرا، دعوت دینا چوتھا. پر سب سے پہلا کام اور حق قرآن کا بھی کیا ہے؟ تلاوت، پڑھنا. اور ہر حرف پہ 10 نیکیوں کا ملنا ثواب. اور پھر قرآن حکیم کی معجزانہ شان بھی یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے لیے یا یاد کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. کوئی کسی زبان کا آدمی کیوں نہ ہو، کسی زبان کا، قرآن وہ جلدی پڑھ لیتا ہے. باقی کتابیں پڑھنی آسان نہیں ہیں، اور باقی کتابیں یاد بھی نہیں ہوتی، اور یہ یاد بھی جلدی ہوتا ہے. ایک بچے سے بوڑھے، مرد سے عورت تک. جی یہ بھی قرآن کی معجزانہ شان ہے، معجزانہ شان ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، ہم اس کی معجزانہ شان کائنات میں دکھاتے رہیں گے. اس کا معجزہ کبھی ختم نہیں ہوگا. معجزانہ شان کائنات میں دکھاتے رہیں گے. چند برس پہلے آپ کو بھی پتہ ہوگا نہیں ہوگا، افریقہ کے کسی ملک میں عیسائی گھرانے میں حافظ بچہ پیدا ہوا. پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ. اتنا بڑا واقعہ آپ کو نہیں پتہ. آپ انٹرنیٹ پتہ نہیں کسی لیے دیکھتے ہیں تو اس لیے بھی دیکھیں. تو حافظ بچہ عیسائی گھرانے میں، ماں باپ عیسائی، بھائی بہن عیسائی، بچہ پیدا ہوا. تھوڑے ہی دنوں کے بعد فر قرآن پڑھنے لگی. اتنی گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ بھی نہیں پڑھنے لگی. اور یہی نہیں بلکہ اللہ نے اسے علم سے بھی بغیر پڑھے نواز دیا. وہ بڑے بڑے مسائل بھی فٹافٹ بتاتا ہے. خیر ماں باپ کی بدنصیبی کہ یہ معجزہ قرآن کا دیکھنے کے باوجود بھی مسلمان نہ ہوئے.
لیکن بہن بھائی ہو گئے. اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ کہ اس معصوم بچے کو بہن بھائیوں سمیت گھر سے نکال بھی دیا. تو اسی ملک کے کسی جرنیل نے ان کو اپنے گھر میں لایا, ان کی دیکھ بھال کی, تو وہ بڑے بڑے لاکھوں کے مجمع میں جا کر وہ قرآن پڑھتا ہے, بیان دیتا ہے. جی ایک یہ معجزہ ہے. دوسرا, الجزائر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے, یہ بھی یہ بات کی بات ہے, 2 سال کا بچہ ہے. پہلی مرتبہ اس نے سورہ کہف ماں کو سنائی, پھر دوسری. اب 2 سال کا بچہ تو آپ کو اس کی کیا پوزیشن ہوتی بیچارے کی جی. تو ماں کہتی ہے کہ جب میں ٹی وی آن کرتی ہوں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور فوراً اشارے سے بتاتے کہ اس کو بند کرو, لیکن جب کوئی قرآن کی لگاتی ہوں تو کہتا ٹھیک ہے, اس کو غور سے سنتا ہے, قرآن غور سے سنتا ہے. اور دوسرا لگاؤ کوئی خبریں یا دوسرے ڈرامے شامے, فوراً ناراض ہو جاتا ہے, کوئی کچھ نہیں سکتا, لیکن کہتے اس کو بند کرو. تو وہ بچہ کئی صورتوں کا حافظ ہے. تو یہ قرآن کی معجزانہ شان ہے, ٹھیک ہے نا. اور پتہ نہیں دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہوگا, ہم کون سے دنیا کے حالات سے باخبر ہیں جی.